الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے متعدد چیزیں منظر عام پر آئیں، مگر اس کو جب تفصیل سے دیکھا گیا تو بہت سے ایسے سوالات تھے جو کہ جاننا بہت ضروری تھے۔ بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی میں روس کو للکارا ہے، ترکی کو للکارا ہے اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں کو للکارا ہے۔ کیا یہ للکار واقعی امریکہ کے لیے للکار ہے یا پھر صرف زبانی کلامی جمع خرچ ہے؟ کیونکہ اقتدار میں آنے سے پہلے سعودیہ کو تو انہوں نے واضح طور پہ اشارہ دیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف تو سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا روس کے ساتھ بھی یہی تعلقات اس طریقے سے رہیں گے یا اس میں شدت آئے گی، کیونکہ ٹرمپ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ٹرمپ اور روس کے تعلقات بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن ٹرمپ کے ساتھ بیک ڈور چینل سے روابط، ایجنسیز میں کوئی رابطہ نہ ہو، مگر ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن بزنس مین ہیں اور بہت حد تک جو ہے ان میں بہت سی سملیرٹیز ہیں۔ خیر، کچھ سوالات ہیں جو آپ کی نظروں میں، تو کیا جو بائیڈن جو ہے وہ اس وقت حکومت میں نئے آئے ہیں، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کیا یہ معجزہ مول لیں گے کہ ایک طرف طالبان سے مذاکرات کو جو ہے نا انہوں نے معطل کر دیے ہیں اور طالبان کی طرف سے یہ دھمکی ملی ہے کہ اگر تو ان کی شرائط کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس وقت جو امریکی فوج افغانستان میں ان کو سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے طالبان کا کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو بائیڈن کو اپنی خارجہ پالیسی کو ریویو کرنا تو خیر ضروری ہی ہے، ساتھ ساتھ روس کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ پوٹن کو انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پوٹن صاحب اب آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ معاملہ افہام و تفہیم والا نہیں ہے، آرڈرنگ والا ہو۔ یہ آرڈرنگ کا معاملہ کہاں تک ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ تیسری چیز، ترکی کے ساتھ جو F-35 کی ڈیل تھی، جو پروگرام تھا، اس میں شمولیت کراتے ہیں یا پھر ان کا جو ریزرو پیسہ ہے وہ واپس کرتے ہیں ترکی کو، تاکہ ترکی چائنا کے ساتھ کولیبریشن کر کے پاکستان کو ملائے اور ساتھ میں پھر کوئی ایک نئے جیٹ کے اوپر، فائٹر جیٹ پہ کام کرے۔ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ کیونکہ ترکی نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے F-35 پروگرام کے اوپر۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ F-35 کا ایک جہاز کم سے کم 15 ارب روپے کا ہے، تو 15 ارب روپے کا R&D کے اوپر جو ریسرچ ہوئی تھی، یہ جب 2006 میں پہلی فلائی کی تھی، اس کے بعد اس کے ایڈوانس لیول کے اوپر کام کیا گیا اور اس میں 10 نیٹو الائز کو ملایا گیا، جس میں ٹرکی ون آف دا فاؤنڈر ممبر تھا، اور اس فاؤنڈر ممبر کو جو ہے وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا گیا۔ انڈیا نے بہت کوشش کی کہ اس پروگرام میں شمولیت اختیار کرے، مگر انڈیا کو وہاں پہ جگہ نہیں مل پائی۔ چائنا کو تو وہ کبھی لا ہی نہیں سکتے تھے، رشیا کو اس وقت لا نہیں سکتے تھے۔ ٹرمپ کو جب خطرہ محسوس ہوا اپنے اقتدار میں واپس نہ آنے کا، تو انہوں نے ٹرکی کو نکال کے پھینک دیا اور جواز بنایا کہ S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم آپ نے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے F-35 پروگرام میں سیکیورٹی خدشات ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس پروگرام میں نہیں چل سکتے، آپ کے ساتھ تمام روابط ختم ہیں۔ حالانکہ F-35 کے پرزہ جات ترکی کی 10 کمپنیاں بنا رہی ہیں، انہوں نے بند نہیں کیا، انہوں نے سینکشن نہیں لگائی اس کے اوپر۔ کیونکہ ان کو معلوم تھا، رجب طیب اردوغان کو، کہ جس دن ٹرمپ کا دماغ صحیح ہوگا یا نئی حکومت برسر اقتدار آئے گی تو واپس ہمیں جو ہے وہاں پر شمولیت مل جائے گی۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو بائیڈن جو ہے وہ ان سے زیادہ خر دماغ ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی میں تو یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کو تو جو ہے وہ ریلیف نہیں دیں گے۔ فرنٹ لائن ایکٹیویٹیز یا فرنٹ لائن پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس سے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جوئش لابی اس کے پیچھے۔ اس وقت انہوں نے بہت بڑے کام کیے، مگر بائیڈن کا ایک الگ اسٹانس ہے۔ بائیڈن نے جوئش لابی کو بھی ختم کر دیا، روک دیا ہے، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجک موو جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرکی کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، روس کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، چائنا کو وہ کس طرح سے ٹریڈ ڈیلز کے اوپر رضامند کرتا ہے، اور انٹرنلی وہ ٹرمپ کے حامیوں سے کس طرح نمٹتا ہے، کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے یہ تو، اگر جس طریقے کے حالات اور جس طریقے کے واقعات ہیں۔ مڈل ایسٹ کو پہلے ہی اس نے الگ کر دیا ہے۔ اگر تو مڈل ایسٹ کے پاس سے یہ ڈیل ختم ہو جائے کہ آئل ڈالر میں ٹریڈ نہیں ہوگا، تو امریکہ کی معیشت کو اتنا زبردست جھٹکا لگے گا کہ جس کی صورت میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ امریکہ کہاں جائے گا، ڈالر ریٹ کہاں جائے گا۔ میں پاکستان میں آپ کی سمجھ کے لیے ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ اگر سعودیہ ڈالر کو ہٹا کے ریال میں یا پاکستانی روپے میں ٹریڈ کرتا ہے، تو جو آج ڈالر کا کنورژن ہے وہ پاکستانی روپے کا نہیں آ رہا۔ آپ 50% کر لیں، 50 نہیں 25% کر لیں، کم سے کم اس وقت ڈالر جو ہے اگر 160 روپے چل رہا ہے تو 40 روپے پہ آ جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی ڈالر
جو ہے وہ آئل کی سسٹینیبلٹی کی وجہ سے اسٹرانگ ہے، ورنہ آپ حکومت معیشت دیکھیں امریکہ کی تو وہ کھوکھلی ہے، اس کی کوئی ساز باز نہیں ہے، وہ ہر محاذ کے اوپر مسئلے اس کے ساتھ ہیں۔ طالبان نے ابھی پھر اشارہ دے دیا ہے کہ چن چن کے ماریں گے، گوریلا وار ہو رہی ہوگی۔ آپ نے دیکھا تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا، طالبان کو آپ ختم نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں ختم کر پائے؟ کیا آپ کی فوج کیپیبل نہیں ہے؟ آپ کے پاس آلات نہیں ہیں؟ کلسٹر میزائلز تھے جو کہ پھٹتے تھے تو 20 فٹ نیچے زمین کے جو ہے نا چھید کر دیتے تھے، وہ کہاں گئی ٹیکنالوجی؟ یہاں پہ اللہ کی طاقت ہے ان کے ساتھ۔ خیر، آپ کہاں مانے اللہ کو، آپ تو اپنی ٹیکنالوجی پہ بلیو کریں۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ گوریلا وار ہونے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر پائے، وہ چن چن کے مارتے رہے آپ کو۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے تو نکلنے کا راستہ دے دیا تھا مگر آپ نے اس کو روک دیا۔ آپ کی سیاست اور آپ کی خارجہ پالیسی میں بہت سے نقائص ہیں، نقص ہیں، جس کو آپ کو دور کرنا ضروری ہے۔ روس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک حد تک معاملات بگاڑ سکتے ہیں، روس ورنہ آپ کو بہت بڑا ڈینٹ دے سکتا ہے اور آپ کی اکانومی کو۔ ایٹمی پاور کے حوالے سے آپ نے ایران سے الگ سینکشنز کیے ہوئے ہیں۔ ایران نے ایٹمی بم بنا لیا ہے جس کا ٹیسٹ وہ شارٹ ورژنز پہ کر رہا ہے، جیسے کہ جس کا آپ کو تواتر سے علم ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں تو آپ کو یورینیم انریچمنٹ کے اوپر ہی پتہ چل گئی ہیں۔ اور ساتھ کس نے دیا؟ نے ساتھ دیا روس نے ساتھ دیا، ساتھ ساتھ ساؤتھ کوریا نے ساتھ دیا۔ تو اب آپ کے لیے تو سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ یورپ بھی کھڑا ہو رہا ہے آپ کے خلاف اور ایشیا بھی کھڑا ہو رہا ہے، اور سینٹرل ایشیا تو پورا ہی کھڑا ہے۔ اب جو آپ کے اتحادی ہیں وہ ایک انڈیا رہ گیا ہے، وہ چائنا دیکھ لے گا، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب باقی جو اتحادی ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو یہاں کے اتحادی ہیں سینٹرل ایشیا کے، تو پھر آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں تو پاکستان ہے، نیوکلیئر پاور ہے، پھر ملیشیا ہے جس کے ساتھ آپ نے اتنا برا کام کیا، اس کو اقتدار سے اٹھانے کی آپ نے کتنی سازشیں کی ہیں۔ عوام اس وقت ایک کوپ کی صورتحال ہے، اور اردوغان ہی از دا مین۔ اسلامی دنیا میں اس کا وہ مقام ہے جیسے کہ خلافت والے امیر کا مقام، خلیفہ کا مقام۔ یہ بات میں نہیں، دنیا کے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ سیریز بنا کر اس نے لوگوں کے دلوں پہ راج کر لی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے اس نے ایسے ایسے بیانات دیے جس کے بعد مسلم ممالک میں عوام اس کی گرویدہ ہو گئی۔ عوام مسلم ہو یا دوسرے مذاہب کے لوگ، وہ گرویدہ ہیں اس ڈرامے کے۔ اور جتنی دعائیں اور جتنے کام رجب طیب اردوغان کو مل رہے ہیں اور کسی کو نہیں، اس ڈرامے میں تصوف کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، اس ڈرامے میں عقیدت ملتی ہے، اس ڈرامے میں آپ کو جہاد کا اعلیٰ مقصد ملتا ہے۔ تو بائیڈن صاحب اپنی خارجہ پالیسی کو ایک دفعہ پھر ریوائز کریں اور دیکھیں کہ آپ کس سے لڑ سکتے ہیں۔ کیا آپ طالبان سے لڑ سکتے ہیں، ترکی سے لڑ سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف محاذ اوپن کریں گے، جو سیریا میں آپ نے محاذ اوپن کیے ہوئے ہیں داعش، اور آپ نے القاعدہ کے حوالے سے سعودیہ کو آپ نے اپنا پٹھو بنایا ہوا ہے۔ سعودیہ غیرت کھا جائے تو آپ چنے کھائیں گے، صرف دیکھتے ہیں کہ سعودیہ غیرت کھائے گا یا آپ چنے کھائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی کانسپائریسی ہے، اس کانسپائریسی کا حاصل وصول ہونے والا ہے۔ دیکھتے رہیے گا، یہ تجزیہ ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ خارجہ پالیسی کا پوسٹ مارٹم تو کیا ہے ہم نے۔ اب آپ کے سوچ کے لیے ہے کہ کیا واقعی سعودیہ اس کے ساتھ تعلقات اب زیادہ استوار کرے گا یا اپنے دوسرے الائز کی طرف دیکھے گا؟ کیا مسلم ممالک کے الائز کے اوپر وہ ریلائے کرے گا یا پھر وہی منوان دوبارہ وہ ان کے گھٹنوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ اس بار سعودیہ کو حتمی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر متعدد مسلم ممالک جو ہے نا وہ اب اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، ہو سکتا ہے ہمارا تجزیہ آپ کے کچھ سمجھ میں آیا ہو، تو کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ہماری باتیں کیسی لگیں آپ کو۔ شکریہ۔